ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر سورت فاتحہ کی پڑھیں, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور سورت فاتحہ کی 2 تصویر پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تصویر سورت اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تصویر سورت اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تصویر سورت اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تصویر آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے, اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی, برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں, بے گھر ہیں, بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, مشکلات, راستے بند ہیں, کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن, چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گی, اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تصویر صبح, 2 تصویر شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں, جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے, دل سے ہے, جگر سے ہے, ان 3 چیزوں سے ہے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے, سارا یرقان آ جاتا ہے, سارا خون کی کمی, خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس, ساری ٹینشن, ساری انزائٹی, سارا اسٹریس, سارا ذہنی کھچاؤ, تناؤ, دباؤ, اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا, ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے, اور پھر اس کے علاوہ دل کی اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے, بائی پاس کی ضرورت ہے, فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں, سکن کی بیماریاں, خون گاڑھا ہے, کولیسٹرول ہے, یوریا ہے, اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے, حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے, دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو, ثبوت ہوں, حوالے ہوں, بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ, نتیجے, خیریں اور برکتیں ملیں گی. بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل, پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون, دوسری میں اخلاص, سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے, گڑ گڑا کے پڑھنا ہے, یا شہید ہو.
اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو اس کے فائدے سنیں، اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز محشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز محشر اور زندگی میں کبھی مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزلے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساعت، وہی گھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے سے۔ اب اگلی سنیں، پانچواں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے۔ کشف کی دنیا میں، کشف کی دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف
دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو گولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے. یہ صلاحیتیں ملیں گی. اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا. اللہ اس کو دوست بنا لے گا. یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یاد رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور نواں فائدہ، آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا. دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی. اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں. اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا. وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا. اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں. اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے. اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے درویش ہوں گے. یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے. جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے. اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا. جو بولے گا اللہ وہ ہاں. اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے. یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث قطب ابدال قلندر نقیب نجیب ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں نیک، یہ جو ہوتے ہیں جو منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے. صرف 11 دفعہ پڑھنا تاثیر مل جاتی ہے. ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے. کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ. کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک وہ تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا. شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو. کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کچھ چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا خیال ہے؟ ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھنا. کہنے لگا میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے. کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے. کہنے لگا جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا. مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ. کہنے لگا وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا. اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا. اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی. میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. لفظ میں نہیں کہتا ہوں، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے. میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں. اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے. غیب کی روزی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے مل سکتا ہے. ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجات نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ دیا. یہ بیٹھ گیا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، شرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ دیا. اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا. انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا. انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے. کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، تو میرا حصہ ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے.
اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق. ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں. ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں. ایسی جگہ سے رزق ملے گا. اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے. 17 فائدے ہیں اس. 16 فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی کو تو عبدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقویٰ، اللہ کا تعلق ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے.